السلام علیکم، آداب دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی اڈا۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ضیاء خان۔ اللہ کہوں کہ اوم کہوں، بتا اے رفیق کیا کیا کہوں۔ مولانا ارشد مدنی محمود پراچا کے درمیان مولانا محمد انور خان صاحب محمدی۔ جی محترم مولانا انور خان صاحب، آپ ہمارے بیچ میں ہیں، جو عوام کو آپ اس کا ڈیفینس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے آپ سے میں سب سے پہلے آپ کا تعارف جاننا چاہوں گا۔ آپ اپنا تعارف کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری بڑائی تیرے ہی لیے ہے صرف، اے دنیا بنانے والے۔ سارے دنیا کے لوگوں کو امن و شانتی دے جو سچی راہ پر چلیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ مرہون منت ہے اس کی جس نے سچی اور سیدھی راہ دکھائی ہے۔ سب سے پہلے ناچیز چالو کریں۔ بولیے آپ۔ دیکھیے، جو چیز آج موضوع بحث ہے، اوم اور اللہ کی اور منو اور آدم کی، اتنی لمبی بحث چھڑی گئی ہے۔ اس کا لب لباب کیا ہے اور قوم کو کیا میسج جا رہا ہے، اس قوم کو بارے میں بات کر رہا ہوں جس میں ہر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ کیا یہ میسج فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ پھر اس کے بعد کہنے والا جو شخص ہے یا جو ذات ہے یا جو شخصیت ہے، میں ان کی کافی قدر کرتا ہوں۔ میرے استاذوں کے استاذ ہوں گے۔ بہرحال جو چیز قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، کیا ہم اوم کو اللہ کہہ سکتے ہیں یا منو کو آدم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ ایک بہت ہی کٹھن موضوع ہے۔ ہاں، میں یہ جانتا ہوں مولانا ارشد مدنی رحمۃ اللہ دامت برکاتہ نے جو بات کہی ہے وہ چاہے جہاں جا کے گرتی ہو، لیکن ان کا یہ مقصد نہیں رہا ہوگا کہ اسلام کو گڑبڑ کر دیا جائے یا مسلمانوں کو ہندوؤں سے ملا دیا جائے اور ہندوؤں کو مسلمانوں سے ملا دیا جائے۔ انہوں نے ایک سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ایک اچھی نیک نیتی کے ساتھ یہ بات کہی ہے، گرچہ اس کے مقاصد یا اس کے مفہوم سے کئی لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے۔ تو میں شروع میں صرف چند جملوں سے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کھلے لفظوں میں، لکم دینکم ولی دین۔ بھائی، آپ جس بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ کو آپ کا دین مبارک ہو، آپ اس پر خوشی سے چلیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور میرے لیے میرا دین ہے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملا ہے، وہ مجھے مبارک ہے اور وہ مجھے ساری دنیا سے پیارا ہے۔ ہم اس کو کسی سے نہیں ملا سکتے اور کسی سے اسے کمپرمائز نہیں کر سکتے۔ رہی ایسے دیش میں رہتے ہیں جسے بھارت کہا جاتا ہے، جس میں مختلف مذاہب، مختلف قوم اور دھرم اور نسل کے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں جو توافق یا ملاپ پیدا کرنا ہے، اس کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ عقیدے کو چھوڑ کر کے، دھرم کو اور عقیدے کو چھوڑ کر کے باقی ہر چیز سے ہم ان سے توافق کر سکتے ہیں۔ رہی بات جو مولانا یا ہمارے شیخ ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ نے جو بات کہہ دی ہے،
یہ بات صحیح معنوں میں چاہے وہ قصدن نکلا ہو یا بغیر قصد کے نکلا ہو یا جاہل عوام کو سمجھانے کے لیے نکلا ہو، معافی ضمیر ادا کرنے کی ذریعہ ان کا کچھ اور رہا ہو، وہ کہنا یہ چاہتے ہوں کہ ہم سب مل جل کر کے رہیں، لیکن مطلب نکالنے والوں نے اس سے غلط اور صحیح دونوں مطلب نکال لیے ہیں۔ جی بھائی کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی آپ سے ایک سوال ہے کہ جنتر منتر پر جو پروگرام کچھ دنوں پہلے ہوا تھا جس سے شیخ ارشد مدنی دامت برکاتہ نے اوم کو اللہ بتایا ہے اور منو کو آدم علیہ السلام سے تعبیر کیا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی محترم، دیکھیے کسی چیز کو کسی چیز سے مثال پیش کرنا، دنیاوی معاملات میں تو کسی سے کسی کی مثال دی جا سکتی ہے، لیکن جہاں تک اللہ، اس کی طاقت، اس کی صفات کو اگر کسی ایسی ذات سے ملایا جائے، گرچہ وہ اسے وہی سمجھتا ہو لیکن اس کو وہ پاور نہ دیتا ہو، اسماء و صفات کے پورے معنی اس کے اندر نہ سموتا ہو، وہ لفظ جو اللہ کے معنی میں پورا سمے ہوئے ہے، الوہیت، ربوبیت، اگر یہ معنی اس لفظ میں شامل نہیں ہے، جس لفظ میں مولانا ارشد مدنی صاحب نے اللہ کو اوم سے پیش کیا ہے، تو جو لوگ اوم کو مانتے ہیں در حقیقت وہ پاور نہیں دیتے ہیں جو پاور اللہ کو ہم لوگ دیتے ہیں، مسلمان دیتے ہیں۔ اس حیثیت سے اللہ ہے، وہ کسی لفظ کا محتاج نہیں، کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے تعبیر کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اوم ہے تو آپ کہیے وضع الشیء غیر محلہ۔ وضع الشیء غیر محلہ کا مطلب یہ ہوا کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، اور جب اللہ کی وحدانیت کا معاملہ ہے، اس کی طاقت کا معاملہ ہے، اس کی تخلیق کا معاملہ ہے، وہ ہم کسی ایسے لفظ کو دے دیں جو قوم اس لفظ کو اس معنی میں نہیں سموتی، تو پھر کیسے آپ برابر کر سکتے ہیں؟ آپ ہی سوچئے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو قرآن مجید کے اندر بار بار کہا ہے، اپنے اسماء اور اپنے صفات سے بحث کیا ہے، اپنے بارے میں کہا ہے کہ میرا کوئی کسی چیز سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اگر ہم کسی چیز سے مشابہت دیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کیا اس لفظ کی تعریف، توضیح قرآن و حدیث سے ملتی ہے؟ کیا وہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات میں تذکرہ کیا ہے؟ اور اگر نہیں تذکرہ کیا ہے اور ہم تذکرہ کر کے اس لفظ کے معنی کے برابر لاتے ہیں تو یہ ناانصافی ہوگی میرے بھائی جان۔ اچھا، دوسرا سوال کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے جو کہا ہے اپنی تقریر کے دوران کہ منو کے چرنوں میں سر رکھنا، اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے درجات کو بلند کرے، اور بالکل وہ ملک کے ایک مائع ناز ہستی ہیں، اور ان کے سامنے ان کی عزت و تکریم میں مجھے کوئی لفظ کہنا جو ان کے خلاف جائے، بالکل سوسائٹی، مذہب، ہمارا عقیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جب معاملہ عقیدے کا آ جائے گا تو یہاں عقیدہ محتاج نہیں ہے کسی کی شخصیت کا، ہمارا دین بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے تابع ہیں، ہم محتاج ہیں اپنے دین کے، ہمیں شریعت پر چلنا ہے۔ تو میں بڑے ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدم کو منو سے بھی نہیں تعبیر کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا کہیں سے ثبوت نہیں ملتا۔ جو شریعت مطہرہ ہمارے نبی سید المرسلین
خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی اپنی 63 سال زندگی میں، اور اس کے بعد جو صحابہ کرام نے پیش کی، کہیں انہوں نے لفظ کو دوسرے معنی میں پہنا کر کے اسے تعبیر نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی تعبیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آدم برحق ہیں، ان کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، ان کے واقعات بھی ہیں، لیکن منو کی تعریف نہ قرآن نے کی ہے نہ حدیث نے کی ہے۔ یہ وہ قصے ہیں جو آدم سے ملا رہے ہیں، یہ وہ قصے ہیں، یہ وہ کہانیاں ہیں جو اور کتابوں میں ملتی ہیں، جس کی توثیق یا جس کی گارنٹی ہمارا اسلام نہیں دیتا۔ اس لیے ہم حضرت آدم علیہ السلام کو منو سے نہیں ملا سکتے۔ ہاں وہ مانتے ہیں، وہ مانیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم آدم علیہ السلام کو منو سے نہیں ملا سکتے۔ کیوں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ منو آدمی ہیں تو ان کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ جو پاور، جو خصلت، جو صفات حضرت آدم علیہ السلام کی ہے یا تھی، وہی صفات ان کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح آپ جیسے آپ نے کہا ہے اوم، اگر اوم کو اللہ ثابت کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں، تو جو اللہ کے گڑ ہیں، جو اللہ کی خوبی ہے، جو اللہ کا پاور ہے، وہ انہیں ہو بہو ماننا پڑے گا۔ اگر مولانا اس بات پر راضی کر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اور اگر نہیں راضی کر پاتے ہیں تو پھر یہ کہنا بے معنی ہے میری سمجھ سے۔ یہیں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے وکیل محمود پراچا سے مولانا شمس تبریز قاسمی نے کچھ تیکھے سوال کر کے مدنی صاحب کے دفاع کی کوشش کی ہے، جیسے کہ انہوں نے تعبیر کیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنا کہاں تک صحیح ہے۔ شاید میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ محمود پراچا صاحب نے اعتراض اٹھایا ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ منو کے چرنوں پر سر رکھ دیں گے ہم، ہاں رکھنا چاہیے، تو بالکل ان کا اعتراض بجا ہے۔ سپریئر وکیل ہیں اور ماشاءاللہ اتنی تو سوسائٹی میں رہتے، اتنی جانکاری ہے، اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس جملے پر میرے پاس اتنے سارے سوالات آئے ہیں جس کا جواب دینے میں مجھے بڑی دقت ہو رہی ہے، اور بالکل صحیح بات ہے کہ سر رکھنا، سجدہ کرنا، اس کا جواب دیتے ہیں یہ جناب کیا نام ان کا، شمس تبریز صاحب قاسمی، کہ وہ تو پیروی کے معنی میں لے رہے ہیں، یعنی سر رکھنا، کسی کے قدموں تلے سر رکھنا پیروی کے معنی میں لے رہے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک جملہ آپ کو یہ بتا دوں، کہنے والا بھی انسان ہے اور کروانے والا بھی انسان ہے۔ یعنی ایک انسان کہہ رہا ہے کہ ان کے چرنوں پر قدم رکھیں گے۔ دیکھیے اس تعلق سے میں ایک بات آپ کو یہ بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا سجدہ کرو، فرشتوں سے اور شیطان سے، جنوں سے بھی، سب نے سجدہ تو کیا، ابلیس نے نہیں سجدہ کیا۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جس کی وحدانیت کا ہمیں اقرار ہے، ایک اللہ ہونے کا، اس کے پاور کا، اس کے صفات کا، وہ کیوں کہہ رہا ہے سجدہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا؟ کیا یہ سجدہ خداوندی ہے، یا سجدہ قوہ ہے، یا سجدہ الوہیہ ہے؟ تو لوگ کہتے نہیں، یہ سجدہ تہنیہ تھا، سلامتی کا سجدہ تھا۔ تو اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کو ہم تہنیہ پیش کر رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس میں سوال پیدا ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، کہنے والا وہ شخص ہے جو خود اللہ ہے، جو کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو۔ اگر وہ کسی بندے سے کہہ رہا ہے کہ فلاں کا سجدہ کرو، تو وہ جان رہا ہے کہ میں کس لیے سجدہ کر رہا ہوں، وہ اللہ بن نہیں سکتا، وہ اللہ بن نہیں سکتا، میں اسے سلامتی کے طور پر سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ بھی مانا ہے کہ سجدہ کا مطلب کہ ان کے سامنے جھک جاؤ، تو یہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایگزام لیا تھا، امتحان لیا تھا، اس سے آپ
نقش قدم نہیں مانا مقصود ہے، وہاں اللہ کا حکم الہی تھا، حکم الہی تھا جی، وہ حکم الہی تھا. اور حکم الہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو خدا بنا دیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. جی وہ ان کی عزت و تکریم کا سجدہ تھا. لیکن اگر ایک بندہ کسی بندے کی عزت و تکریم کے لیے سجدہ کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، جی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہے کہ العظمت و اعزاری، تعظیم تو میری چادر ہے، دوسرے کے سامنے کیوں جھکو گے آپ؟ بے شک. تو اس لیے ہم ان کے چرنوں پر سر رکھنے کا مطلب اگر یہ لیتے ہیں کہ عزت و تکریم یا ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ بالکل مولانا نے ایک بڑی اونچی شخصیت کا دفاع کرنے کی لفظوں سے کوشش کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ الفاظ اور جملے اور بلاغت اور فصاحت نہیں، مجھے جہاں تک امید ہے کہ مولانا قاسمی صاحب نے جو ہے مولانا ارشد مدنی صاحب کا دفاع کرنے کی کوشش کیا ہے. نہیں، بالکل صاف کہنا چاہیے کہ یہ جملہ غلط ہے، صاف کہنا چاہیے کہ یہ جملہ غلط ہے، اور سبقت لسانی ہوگی، یا ہو سکتا ہے مولانا نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے سیاسی طور پر یکجا کرنے کے لیے لوگوں سے یہ بات کہی ہو، ورنہ کوئی کسی کا متبادل نہیں ہو سکتا. اچھا، چلتے چلتے بیچ میں مجھے مولانا سلمان ندوی صاحب کا بھی تبصرہ آیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی 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 دیکھیے، یہ جیسے محمود پراچا صاحب نے بڑے کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ یہ غلط ہے، جی اور اس طرح سے مولانا کو نہیں کہنا چاہیے. میں ان کی بھی بات کی بالکل تائید کرتا ہوں. اور مولانا شیخ ہمارے سلمان ندوی دامت برکاتہ نے جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہی کی ہے کہ الوہیت کا حق جو ہے یہ لوگ اوم کو نہیں دیتے، تو پھر آپ انہیں کیوں اللہ کے متبادل کھڑا کرتے ہیں؟ اسی طرح آدم کا جو حق و مرتبہ ہے یہ وہ منو کو نہیں دیتے، کیونکہ یہ منوسمرتی لاتے ہیں جس میں اونچ نیچ، ذات و برادری، حق لینا اور حق چھیننا سکھایا گیا ہے. اس لیے یہ بھی چیز نہیں صحیح ہے. تو مولانا یہ دونوں جگہ پر غلط ہیں، اور میں بڑے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بات واپس لے لیں، اپنی بات واپس لے لیں، اور یعنی ان کو اپنی بات واپس لے لینی چاہیے. اور اسے نہ امت کا برا ہوگا اور نہ آپ کی عزت و توقیر میں کچھ کمی آئے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے. اچھا، بھارت جیسے ملک میں رہتے ہوئے عقیدے کے تعلق سے اوم اور اللہ اور منو اور آدم کو ملانا کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، میں نے اپنے چھوٹے سے بیان میں آپ کو واضح کر دیا تھا کہ نہ اللہ اوم ہو سکتے ہیں جی اور نہ منو آدم ہو سکتے ہیں، کہ دونوں کی پاور لوگ الگ الگ دیتے ہیں. ہم مسلمان اللہ کو جو پاور دیتے ہیں وہ پاور یہ اوم کو نہیں دیتے. بعض چیزوں میں دیتے ہیں تو بعض چیزوں میں نہیں دیتے نا. جیسے وہ کہتے ہیں ہر چیز میں ایشور کی پاور ہے، ایشور ہے، ہم یہی نہیں کہتے نہیں ہے، تو وہ اسماء و صفات میں متبادل نہیں ہے، تو پھر ہم اس سے تعبیر نہیں کر سکتے. اسی طرح آدم علیہ السلام اور منو سے جو تعبیر کرتے ہیں یہ بھی متبادل نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمارے حساب سے اگر ہم اور آپ کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہے تو میرے سمجھ سے یہ بہکی ہوئی باتیں ہیں. جی جی. اور آخری سوال ہے آپ سے محترم کہ مولانا ارشد مدنی صاحب اور ان کے بیان سے کیا میسج جاتا ہے ہندو اور مسلمان کو؟ ایک غور کرنے والا مفکر کہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ مولانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں امن و شانتی رہے، اور ہر ہندوستانی چاہتا ہے کہ ملک میں امن و شانتی رہے، اور بالکل رہنا چاہیے. اور ہر قدم قدم پر، ہر لفظ سے، ہر انگ سے، اعضے کے ہر حصے سے ہم اپنے دیش اور اپنے بھارت کے لیے ہمیں امن و شانتی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور چاہے ہمیں بڑا ہو یا چھوٹا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، سب کو ایک برابر درجہ دینا چاہیے. یہ میسج دینا چاہتے ہیں، اور یہ میسج ہم لوگوں کو قبول کرنا چاہیے. مولانا ارشد مدنی صاحب کے خطبات سے جو کچھ وہ چیزیں ہیں جو ٹکراتی ہیں ہمارے عقائد سے، ہمارے فیض سے، وہ آپ چھوڑ دیجئے. لیکن یہ چیز وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر بھارتی برابر ہے، ہر انسان برابر ہے، وہ چاہے جس برادری کا ہو اور جس خاندان کا ہو اور جس قوم کا بھی ہو، چاہے اونچ ذات کا ہو یا نیچ ذات کا ہو. اسلام میں نہیں، اسلام تو چھوڑیے، پورے ہندوستان کے اندر جب
ہندوستانی قانون لاگو کر دیا گیا. اب اس کے بعد یہ سوال اٹھانا کہ میں اونچی ذات کا ہوں، مجھے یہ حق ملنا چاہیے، ان کو یہ حق چھین لینا چاہیے، یہ سب چیزیں جو ہیں میرے حساب سے یا ایک بھارتی کے حساب سے صحیح نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے جناب، آپ کی بات بہت اچھی لگی، اور میں درشکوں سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سیاسی اڈہ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے نوٹیفیکیشن کے مادھیم سے. جی جے ہند، جے بھارت، السلام علیکم، آداب.